بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کو ٹاپک ذرا مختلف ہے، وہ سلسلہ کل سے جاری کریں گے۔ آج ضرورت تھی اس بات کی کہ کل جو پاکستان کے اندر ایک بل پاس ہوا فیٹ اپ کا، اس کے بارے میں بات کی جائے اور لوگوں کو حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ یقین مانے کل جس وقت پارلیمنٹ کے اندر یہ ووٹنگ کا سلسلہ ہو رہا تھا، دکھ اور شرم سے سر جھکا ہوا تھا۔ بہرحال اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ یہ کوئی میں اس کو T20 میچ سے یا کسی چیز سے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھارت اور پاکستان کا چپیڑوں والا کبڈی میچ تھا جو پاکستان نے 10 چماٹوں سے جیتا۔ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو اور 2-4 جماعتیں ہیں، ان کے بارے میں کہہ سکتا ہے انسان کہ یہ مفاد پرست لوگ ہیں، یہ پیداگیر لوگ ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں۔ ان کا منشور جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ عوام کو لوٹو، کھاؤ اور مار دو۔ کیا تھا؟ ایک بل تھا جو بے انتہا ضروری تھا اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے، کہ فیٹ اپ میں سے آپ گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آ جائیں۔ مگر انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ پاکستان کو گرے سے بلیک میں بھیج دیا جائے۔ اگر تم منی لانڈرر نہیں ہو، اگر تم کرپٹ نہیں ہو، اگر تم چور نہیں ہو، اگر تم جھوٹے نہیں ہو، اگر تم منافق نہیں ہو، اور اگر تم غدار نہیں ہو، تو تم کو پرابلم کیا تھی؟ پاس ہونے دیتے، خود کھڑے ہوتے، پاس کراتے، لوگوں کو بتاتے کہ ہم ملک کے ساتھ ہیں۔ نہیں، ہم اس حرام کی دولت کے ساتھ ہیں جو ہمارے باپ دادا نے کمایا، پھر ہمارے باپ نے کمایا، پھر ہم کما رہے ہیں، اس لیے ہم اس حرام کی دولت کے ساتھ ہیں۔ ہم حلال کے ہیں یا حرام کے، وہ اللہ جانے، ہمارے ماں باپ جانے، لیکن دولت حرام کی جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اس پورے سیناریو میں میں نے چند ایسے لوگ، چند نہیں کافی لوگ دیکھے جو صرف پاکستان کے لیے نہیں، پاکستانی قوم کے لیے نہیں، اسلام کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ان کو مولوی کہنا، ان کو حضرت کہنا، ان کو مولانا کہنا، ان کو عالم کہنا، یہ سب کہنا میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کبیرہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان سب جانتے ہیں، کبھی پاکستان زندہ باد یہ 14 اگست نہیں بنائی، سب جانتے ہیں۔ آج وہ اپنی جیب سے روٹی بوٹی کھا رہا ہے تو اس کو پورا پاکستان چب رہا ہے۔ اس کو زہر لگ رہی ہے قوم، اس کو زہر لگ رہا ہے ملک، اس کو زہر لگ رہی ہے فوج، اس کو زہر لگ رہی ہے اس کی آزادی اور اس کی ترقی۔ اس کے بھائی، اس کے سب بیٹے، سب نے اس بل کے خلاف ووٹ دیا۔ یہ ہیں آپ کے وہ لیڈر جن کو آپ پوچھتے ہیں، یہ ہیں وہ آپ کے علماء جن کے پیچھے آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ کی وہ نماز بھی ادا نہیں ہوتی جو آپ ان کے پیچھے کھڑوں کی نیت باندھ کے اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں۔ جماعت اسلامی ایک ناسور، ایک ایسا مکرو چہرہ جماعت اسلامی کا، میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، لیکن کل دیکھا ان تمام دہشت گردوں کے ساتھ، غداروں کے ساتھ، کفر تولنے والوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، کرپٹ لوگوں کے ساتھ، حاسدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سینہ پھلا کے، اور اس کے خلاف ووٹ دیا۔ چور ہیں، یہ سب چور ہیں۔ ملک کا وفادار ان میں سے
کوئی بھی نہیں. جتنے بیٹھے تھے 190، یہ سب جس ملک نے ان کم ظرفوں کو عزت دی، رزق دیا، نام دیا، اس منصب پہ بٹھایا، چاہے وہ شیری رحمان ہو، چاہے رضا ربانی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے سراج الحق ہو، چاہے عطا الرحمان ہو، ان سے وفا کی امید مت رکھنا. میرے منہ میں خاک، اگر اللہ نہ کرے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو گئی تو یہ اپنے اوپر اورنج کپڑا پہن کے، یہاں پہ 3-4 لکیریں کھینچ کے، اور یہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ. مگر میرے قوم کے اندر جو بچے موجود ہیں، مجھ بوڑھے سمیت، جنہوں نے حلال کھایا ہے، یہ سب فولادی دیوار بن جائیں گے. کل سارے اپوزیشن اسد قیصر اسپیکر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس کو باہر آ کے پریس کانفرنس میں برا بلا کر رہی تھی. بھول رہے ہو تم لوگ، یہ قوم بھی بھول گئی کہ آج صادق نے جس طریقے سے پارلیمنٹ کو چلایا تھا، وہ میں کل لکھ بھی چکا ہوں، آج میں زبان سے ہی بول دیتا ہوں، بالکل ایسے چلایا تھا جیسے ایک نائکا طوائفوں کو انہی گاہکوں کے پاس بھیجتی ہے جو زیادہ پیسہ دیتے. اس طریقے سے اس کوٹے کو چلایا تھا. رولز، ریگولیشن، آرٹیکل فلاں، آرٹیکل فلاں، بات سیدھی سیدھی ایک بل پاس کر رہے ہیں. کس بات کی بحث؟ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے ایک بل میں ایک چیز ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ترمیم کرنی تھی کہ آپ گرفتار نہیں کر سکتے. 100 سے کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں کہ جی ہماری آزادی، ہمارے بیوی بچوں کی آزادی سب سلب ہو گئی، اور اب ہم سب لوگ جو ہیں اسی خوف بھیجیں گے کہ ہمارا کمپیوٹر مت کرو غلط کام. ہمیں تو کوئی خوف نہیں. میں نے اپنے موبائل میں کبھی پاسورڈ بھی نہیں لگایا، جو چاہے اٹھاؤ اور دیکھ لو. میرے پاس ہے کیا چھپانے کو؟ چند جوڑے اللہ کے نبی کا نام، بس کچھ پیار کرنے والے، کچھ محبت کرنے والے، کچھ دعا دینے والے، اور میرا یہ ملک جس کے لیے میں برس سے لڑ رہا ہوں. بھول گئے ہو کہ بھٹو نے، اس غدار نے DPR کا لا لگایا تھا، ڈیفنس آف پاکستان رول، اس میں کسی کو بھی اٹھا لیتا تھا. وہ صرف گھر سے نہیں غائب ہوتا تھا، محلے سے نہیں، شہر سے نہیں، صوبے سے نہیں، وہ ملک کیا دنیا سے غائب ہو جاتا. سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو اس کے زمانے میں اٹھائے گئے اور کبھی نہیں ملے، آج تک نہیں ملے. ان سب کی بد دعائیں اور آہیں تمہارے ساتھ ہیں. میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں، یہ جو تنظیمیں، جو اسلامی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑی ہوئی غدار، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا جائے. یہ محب وطن ہو ہی نہیں سکتے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں ہی نہیں، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں ہی نہیں. یہ وہ بدذات ہیں جو اس نام کے اوپر قوم کو بیوقوف بناتے ہیں. مدرسوں کے اندر کیا ہوتا ہے اور تم لوگ کیا کرتے ہو، یہ سب کو پتا ہے. لیکن اس ملک کے لیے کھڑا ہونا تمہاری شان میں فرق ہے. تم سب غدار ہو. میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ فیٹف کا بل پاس ہوا. کل منی لانڈرنگ کا جنازہ پارلیمنٹ میں دفن ہو گیا. اب پارلیمنٹ کہہ سکتا ہوں میں اس کو، اس سے پہلے تو میں اس کو کوٹا کہتا تھا، جہاں رضا ربانی جیسے، نائک جیسے، اور پتہ نہیں کسی کون برت ہاؤس چلانے والے بیٹھے ہوتے تھے. لڑ رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ ریفرنس خارج کر دو. وہ کھرب پتی جس سے پورا ملک لوٹ کے کھا گیا، وہ کورٹ کے اندر درخواست دے رہا ہے کہ جو گاڑیاں 3 ضبط ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے. وہ آدھا ادھورا ابھی بیٹا پریس کانفرنس کر رہا ہے، کہتا ہے 2 سال سے، جب میری عمر 2 سال تھی تب سے میں دیکھ رہا ہوں. اللہ نہ تو تیرے اوپر، تو دیکھ رہا ہے.
تیرا نانا نے حرام کمایا، تیری ماں نے حرام کمایا اور کھایا اور تجھے کھلایا اور تجھے پلایا. آج اس قوم کو کنگال کر کے تم لوگ بیٹھے اور کہتے ہو کہ ہم قوم کے لیڈر ہیں. لعنت ہو تمہارے اوپر. سیلاب آ گیا، وہاں پہ سارے مر رہے ہیں تکلیف میں اور تو گھوم رہا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم لوگوں میں شرم ہو، حیا ہے، غیرت ہے، کیونکہ اس چیز سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں. تم کیا جانو شرم ہو، حیا اور غیرت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ لوگ اور ہوتے ہیں، وہ اس قوم میں ہے. ایک بل پاس کرانے کے لیے موت پڑی ہوئی تھی ان کو، موت. اور جس طریقے سے بل پاس ہوا اور یہ پارلیمنٹ چھوڑ کے گئے، ویسے ہی ماتم شروع ہو گیا بھارت کے اندر. سب نے ان کو گالیاں دی کہ یہ ہمارے کیسے پنڈت ہیں جو کتے کے بچے وہاں بیٹھ کے اس بل کو نہیں روک سکے. لعنت ہو تمہاری زندگیوں پہ، تمہاری آنے والی نسلوں پہ. یاد رکھو، جس دن اس قوم کا ہاتھ اڑ گیا اور تمہارے گریبان تک پہنچ گیا تو تمہاری زبان کھینچ کے پچھواڑے سے باہر نکالے گی. یہ حلق سے یہاں نہیں، پیچھے سے. نکو نک ہوئی بھی یہ قوم، مجھ سمیت. کوئی بات ہی نہیں. فلور ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، ڈمکڑا ہو رہا ہے. تم لوگ کیا کرتے تھے؟ نون لیگ والے کیا کرتے تھے؟ پیپلز پارٹی والے کیا کرتے تھے؟ اور سراج الحق، تم تو پی ٹی آئی کے ٹکڑوں پہ سینیٹر ہو. غیرت مند بنو. اگر ایمان والے ہو تو تھوکو سینیٹرشپ پہ، پیشاب کرو، پھینکو، عمران خان کے منہ پہ مارو. اب اور لعنت ہے، ایسی سینٹ کی سیٹ مجھے نہیں چاہیے جو میں سلیکٹر سے، یہودی ایجنٹ سے، حرام کھانے والوں سے لے کر آؤں. تم خود حرام کھاتے ہو، اس کی سیٹ پہ بیٹھے ہو، مفت کا مال مل رہا ہے وہاں سے، پرولیجز ہیں، مگر اتنی غیرت ہے نہیں تم میں. میں کسی کی دکھ کی، کسی کی تکلیف کی بات سن لوں تو بے چین ہو جاتا ہوں. یہاں بات ہو رہی میرے ملک کی، میرے ان بچوں کی جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سن رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں، جو اس ملک میں رہتے ہیں، جنہوں نے آگے چل کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی، ان کی بات ہو رہی ہے. اور تم لوگ، اس معصوم عوام نے تم لوگوں چنا کہ جاؤ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھو اور ہمارے لیے لڑو. لیکن کوئی کتا عوام کے لیے نہیں لڑ رہا. یہ آئین بدل دو، این آر او دے دو، نیب کو ختم کر دو، ایف آئی اے کی ایسی کی تیسی کر دو، پولیس کو قابو کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. قوم کہاں ہے اس میں؟ کدھر ہے قوم؟ یاد رکھو کہ تمہارے گھر میں جو روٹی آتی ہے نا، اس پارلیمنٹ سے جو پیسے مل کے تم روٹی کھاتے ہو، وہ بھی حرام ہے تمہارے لیے. کیونکہ تم اپنا منصب کی توہین کرتے ہو اور اپنا فرض نہیں نبھا رہے ہو. اس لیے تمہارا ہر نوالا جو تمہارے حلق سے نیچے جا رہا ہے وہ انگارے ہے. جتنا قرآن پڑھا، آج بھی پڑھتا ہوں، ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور پچھلے 40-45 سال سے ایک ہی میری روٹین ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. جتنا پڑھتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مکمل قرآن کو سمجھ لے، لیکن جتنا سمجھتا ہوں اسی حساب سے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایسا نہیں، ایسا ہے. تم لوگ جو اسلام کے رکھوالے ہو، بد کردار اور بد قماش لوگ ہو. کیا مجھے تو کوئی لغت میں بھی ایسی بات نہیں ملتی جو میں تم لوگوں سے منسوخ کر کے کہوں کہ تم لوگ وہ ہو. یہی چھوٹی موٹی گالیاں، بکواس، لغویات یہ کہہ کے اور دل پشوری کر لیتے ہیں. اتنے سارے دکھڑے ہیں ملک کے اندر، اتنے سارے معاملات ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بیماریاں ہیں، علاج نہیں ہوتے، مہنگے ہوتے ہیں. اس پہ کوئی نہیں بات کرتا. بات کرتے ہیں قانون چینج کر دو، یعنی یہ سب کچھ ہٹا دو.
جو کل پاس کیا قانون، میں عمران خان کو، اس کی پارٹی کو، اتحادیوں کو، جنہوں نے اس میں ساتھ دیا، تم سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور کہتا ہوں تم لوگ محب وطن ہو، ان سے دور رہنا، ان کا جھوٹا پانی کے مت پی لینا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، شکل پہ ان کی طرح لعنت برسنے لگی، ان سے فاصلہ رکھو، ان سے ہاتھ مت ملاؤ، یہ بدقماش لوگ ہیں، یہ ایمان فروش لوگ ہیں۔ مجھے امید تھی کہ کل یہ مولوی جماعت اسلامی والا اور دوسرے یہ فیٹف کے حق میں، لیکن نہیں، وہ جماعت اسلامی کا جو وہ مشتاق کفن پھاڑ کے چیخ رہا ہے پیچھے، آپ دستور کو رسوا کر رہے ہیں۔ ابے تم نے تو پورے ملک کو رسوا کر دیا، ٹکے گی تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے، بھیج دیا تم کو پتہ نہیں کیسے کنجروں کو پارلیمنٹ کے اندر بھیج دیا لوگوں نے، اور کہتے ہو کہ تم ہم کو دستور کی تمیز نہیں، ہم کو ساری تمیزیں سب پتہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان کے آنے کے بعد سے تم لوگوں کی اوقات سے سامنے آ گئی ہیں، عوام کے تمہارے مکرو چہرے سامنے آ گئے، جس دلدل میں تم لوگ دھسے ہوئے ہو وہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس دلدل سے دور رہنا ان کا آخری وقت ہے، یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور دھستے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایسی عبرتناک موتیں ہوں گی تم سب کی کہ دنیا دیکھے گی اور اللہ سے پناہ مانگے گی کہ یا اللہ ایسی موت مت دینا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی قوم کو بتایا تھا کہ اگر فیٹف کا بل پاس نہیں ہوتا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ جو WT آج 80 روپے کی، 60 روپے کی، 70 روپے کی مل رہی، یہ آپ کو 600 روپے میں بھی نہیں ملتی۔ ہم پھر تصویریں رکھتے ہیں پیاز کی، ٹماٹر کی، ان چیزوں کی، اور اپنے بچوں کو دکھاتے کہ کبھی ہم یہ بھی کھاتے تھے، مگر تم بغیرتوں کو بالکل احساس نہیں ہوا۔ جو ڈسپلن آج 10-12 روپے کا پتہ ملتا ہے، کل یہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ گھروں میں بیٹھے بیٹھے سب مر جاتے تم لوگ۔ وہ قوم الگ ہوتی ہے ایران جیسی، جو اتنی پابندیوں کے باوجود بھی لڑی اور کڑی ہو گئی۔ تم لوگوں کا کیا تھا؟ اپنے اپنے گھر چلے جاتے، منوس ملک چھوڑ کے چلے جاتے، باہر بیٹھ کے حرام کی دولت کھاتے اور کہتے عمران خان نے مروا دیا۔ نہ، عمران خان نے نہیں مروایا۔ وہ تو جب تقریر کرتا ہے، جب قوم سے ملتا ہے، جب بات کرتا ہے، اس کی زبان پہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، مدینہ ریاست کا نام ہوتا ہے، ریاست مدینہ کا۔ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے۔ تم لوگ ادھر تھوڑی دہشت گردوں بات کرتے ہو، آ کے درس دیتے ہو لوگوں کو اللہ اور اللہ کے۔ بیٹھ مجھ سے بات کر لو، میں بتاتا ہوں تم لوگوں کی اوقات کیا ہے۔ بیٹھو میرے سامنے کسی دن، میں تمہارے ووٹ نہیں کرتا ہوں لوگوں کے سامنے، کیونکہ کچھ زبان کی پابندی، کچھ اخلاق، کچھ تہذیب، ورنہ تمہارے تو میں ووٹ کھولوں کہ ساری دنیا اشش اٹھے، بلکہ لوگوں کا سر پھٹ جائے گا دماغ کہ یہ وہ ہیں لوگ ہیں جن کی ویڈیو تک بنی ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں میرے اللہ کو اس قوم پر رحم تو آ گیا، لیکن پورا رحم نہیں آیا۔ جس دن پورا رحم آ گیا، تم لوگ سب ایک کونے میں لکھوا پڑا ہوا ہوگا، تو ایک کونے میں پڑے ہوئے ہوں گے، توبہ کر رہے ہوں گے، لیکن معاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے آپ سے کھیلو، اپنے بچوں سے کھیلو، اپنی اولاد سے کھیلو، میرے بچوں سے، جو میرے ملک کے بچے، میرے بیٹے بیٹیاں، یہ لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تم ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہو۔ بہت کچھ ہے میں کہنے کو، مواد بھرا ہے میرے پاس۔ پھر کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے پردہ رکھو، لیکن کب تک؟ جس دن پھٹ گیا، بھلے بند ہوتا ہے چینل، بھلے کچھ ہوتا ہے، اس دن میں سب کچھ بک دوں گا، لیکن اللہ سے ڈرتا ہوں۔ باز آ جاؤ۔ پاکستانیوں کی، عمران خان کی، اس کی پوری پارٹی کی، اور ان بچوں کی، اس قوم کی کل بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ تم سب پر 100 بار نہیں، 1,00,000 بار لعنت، 1000 بار لعنت۔ تمہارے بارے میں مزید کیا بات کروں، ساری قوم جان گئی۔ اب میں بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں۔ میرے بچوں، ایک تو عبرت یہ ہے، ان مولویوں کو دیکھ لو،
دیکھ لو، اچھی طرح پرکھ لو. یہ ہے وہ عبرت جو اللہ تعالیٰ نے ہر معاشرے میں اتاری، کیونکہ ان کا انجام ذلت سے بھرا ہوتا ہے. مگر آج میں تم کو ایک پیار بھری نصیحت کرنا چاہتا ہوں جوان بچوں کو، کیونکہ ہم بھی کبھی جوان تھے، اس دور سے گزرے. ہر کسی کو محبت ہوتی ہے، ہر کوئی اس دور سے گزرتا ہے، پیار ہوتا ہے، کوئی بری بات نہیں. پسند کی شادی ہو، محبت کی شادی ہو، گناہ نہیں ہے. اگر گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ اولاد سے پوچھو، اپنا فیصلہ مت تھوپو. اس لیے کوئی گناہ نہیں. لیکن محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ملتی ہے، ایک نہیں ملتی. اس میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. جو محبت یہاں سے کی جاتی دل سے، وہ پاکیزہ محبت ہوتی ہے. جو دل کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ محبت کی جائے، اس میں شیطانیت ہوتی ہے، اس میں مفاد ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزوں کا مفاد ہوتا ہے، ایک سمجھوتا ہوتا ہے دونوں طرف سے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. سمجھوتا ہوتا ہے کاروبار کا. لڑکی امیر ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، کاروبار میں برکت ہوگی، کاروبار میں لے کر ہیلپ ملے گی. لڑکا امیر ہے، فلاں ہے، ڈمکڑا ہے، ریل پہ ہوگی. وہ محبت نہیں، وہ سمجھوتا ہے. ادھر والی محبت کو اگر دکھ پہنچ جائے، تکلیف ہو جائے، تو وقتی تکلیف ہوتی، دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ صبر دے دیتا ہے. لیکن یہاں والی محبت کو انتقامی جذبہ پیدا کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ سے لاٹری نکل چکی ہوتی ہے. تو میرے بچوں، جب بھی محبت کرو، ادھر سے کرنا، ادھر سے نہیں کرنا. ادھر سے محبت ہوتی ہے اور یہاں سے کاروبار ہوتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں کاروبار کی، پلاننگ ہوتی ہے. ان دونوں کا محبت سے الگ الگ، دور دور تک کوئی میل نہیں ہے. اور جس کا دل دکھے، ٹوٹ جائے، کوئی بات ہو جائے، تو اس کا پردہ رکھو، اس کی عزت کا پردہ رکھو، اس کی شرم رکھو. اللہ تمہاری شرم بھی رکھے گا، تمہاری عزت بھی رکھے گا، اور تم کو بہترین پل بھی دے گا. رسوا مت کرو. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیں. اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.